الدرس السادس عشر 16th lesson 16واں سبق الاحسان الی الجیران پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک النص ٹیکسٹ اصل متن کان الامام ابو حنیفہ یسہر اللیالی فی العبادہ وتلاوۃ القرآن امام ابو حنیفہ عبادت میں شب بیداری کیا کرتے تھے اور رات بھر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے وکان لہ جار یقلقہ طول اللیل ویزعجہ اور ان کا ایک پڑوسی تھا جو انہیں پریشان کرتا تھا رات بھر ویتصور انہ البطل الذي اضاعه قومه ولم ينتفعوا ببطولته في میدان القتال اور وہ یہ گمان کرتا تھا کہ وہ ہیرو ہے جسے اس کی قوم نے ضائع کر دیا اور میدان جنگ میں اس کی بہادری سے فائدہ نہیں اٹھایا فیغنی بصوت مرتفع قول الشاعر اور وہ تیز آواز میں گنگناتا تھا جیسے شاعر کا قول ہے اضاعونی وای فتى اضاعوا لیوم کریہۃ وسداد غثر فی کل لیلہ اور یہ چیخ و پکار وہ ہر رات جاری رکھتا فکان ذلك يفوت على ابی حنیفہ خشوع الصلاة وتلاوۃ القرآن اور وہ امام ابو حنیفہ کے نماز کے خشوع کو ضائع کرتا اور قرآن کریم کی تلاوت کے خشوع کو ضائع کر دیتا تھا ومع هذا لم يؤنب ابو حنیفہ جارہ اس کے باوجود امام ابو حنیفہ نے اپنے پڑوسی کو ملامت نہیں کی او يعنفه على سوء تصرفه اور اس کے برے کام پر اسے ملامت نہیں کی وذات لیلة لم يسمع الامام ابو حنیفہ صوته اور ایک رات امام ابو حنیفہ نے اس کی آواز نہیں سنی کما اعتاد ان يسمعه جیسا کہ امام ابو حنیفہ کو اس کی آواز سننے کی عادت تھی فسأل عنہ تو امام ابو حنیفہ نے اس شخص کے بارے میں پوچھا فقیل له تو امام ابو حنیفہ کو یہ معلوم ہوا قبض علیہ الشرطہ کہ پولیس نے اس کو پکڑ لیا ہے لأنه كان يصيح بالليل واودعوه السجن کہ وہ راتوں کو چیختا تھا اسی لیے پولیس نے اس کو جیل میں ڈال دیا فلما اصبح ابو حنیفہ ذهب الى الامیر جب صبح ہوئی تو امام ابو حنیفہ امیر کے پاس گئے وشفع فی جارہ اور اپنے پڑوسی کی سفارش کی ولم یبرح الا بعد ان اطلق الامیر سراحہ اور اس وقت تک نہیں ہٹے جب تک امیر نے اسے چھوڑ نہ دیا فقال له ابو حنیفہ تو ابو حنیفہ نے اس شخص سے کہا تو امام ابو حنیفہ نے اس شخص سے کہا ایھا الرجل هل اضعناک کما كنت تقول فی غنائک کیا ہم نے تمہیں ضائع کر دیا یہی کہتے تھے نا تم اپنے گانے میں فخجل الرجل تو اس آدمی کو شرمندگی ہوئی وقال لی ابی حنیفہ اور امام ابو حنیفہ سے کہا جزاک اللہ خیرا فقد حافظت علی حقوق جارک جزاک اللہ خیر آپ نے اپنے پڑوسی کے حقوق کی حفاظت کی آپ نے اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھا آپ نے اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھا ثم تاب پھر اس نے توبہ کی فلم یعود الی ازعاج جیرانہ اس کے بعد اس نے اپنے پڑوسی کو پریشان نہیں کیا وہکذا نرى ان ابا حنیفہ احتمل ایذاء جارہ اور ایسے ہم نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ نے اپنے پڑوسی کی ایذا کو برداشت کیا ثم احسن الیہ پھر اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا فاستطاع بحسن معاملته ان يهذب طباع جارہ اور اپنے حسن سلوک سے وہ اپنے پڑوسی کی طبیعت کو مہذب بنا سکے ہکذا احسن الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ الی جارہ ایسے امام ابو حنیفہ نے اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کیا وذلك لان اللہ عز وجل هو خالق الکائنات الحیہ ورب العالمین ورسولہ رحمۃ للعالمین جمیعا لا للمسلمین فقط اور چونکہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے اور عالمین کا رب ہے اور اس کا رسول اور اس کے رسول تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ انبیاء میں کما قال فی سورۃ الانبیاء جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ انبیاء میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ دنیا کے لیے رحمت بنا کر یعنی ہم نے آپ کو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا وامرنا بالاحسان الی الجیران بموجب آیت فی سورۃ النساء اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک مت کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک مت کرو اب والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ قریب کے پڑوسیوں کے ساتھ دور کے پڑوسیوں کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ اور مسافرین کے ساتھ فأكد الرسول علیہ الصلاۃ والتسلیم علی الاحسان الی الجیران المسلمین وغیر المسلمین علی السواء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک پر زور دیا ہے خواہ وہ پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو برابر کے ساتھ وتأدی حقوقهم من غیر ای تفریق دینی او طبقی او جنسی اور حقوق العباد اور ان کے حقوق کو ادا کرنے پر زور دیا ہے بغیر کسی مذہبی طبقاتی یا جنسی تفریق کے فإنہ قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائقہ کہ وہ شخص
جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ وکذالک قال، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہی فی النار للتی قیل له انها تصوم النهار وتقوم الليل وتؤدي جيرانها، کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی جو دن بھر روزہ رکھتی ہے، راتوں کو اللہ کی عبادت میں کھڑی رہتی ہے اور اپنے پڑوسی کو تنگ کرتی ہے۔ واللہ لا یؤمن من بات شبعان وجارہ الی جنبہ جائع وهو یعلم، بخدا وہ شخص مومن نہیں ہے جس نے پیٹ بھر کر یعنی شکم سیر ہو کر رات گزاری اور اس کے برابر والا پڑوسی نزدیکی پڑوسی بھوکا رہا اور وہ یہ بات جانتا ہے، وهو یعلم۔ ذبحت شاة لعبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما فقال لأہلہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بکری کو ذبح کیا گیا تو عبداللہ ابن عمر نے اپنے گھر والوں سے کہا، هل اہدیتم منها لجارنا الیہودی، کہ آپ نے ان میں سے یعنی اس بکری میں سے کچھ ہمارے پڑوسی یہودی پڑوسی کو دیا؟ قالوا، تو گھر والوں نے کہا لا نہیں۔ قال، انہوں نے کہا ابعثوا له منها فاننی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ اس میں سے بھیجو یہودی کو، اس لیے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه، کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ اس کو وارث بنا دیں گے۔ وجعل علیہ السلام الاحسان الى الجیران ثمرۃ من ثمار الایمان باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے اور یوم آخرت کے دن کو پر یقین رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن معاملہ کرے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم شوربے والی کوئی چیز پکاؤ اس میں پانی کو زیادہ کر لیا کرو اور اپنے ہمسایوں کو شریک کر لو۔ وکذلک قال لأم المؤمنین السیدۃ عائشۃ رضی اللہ عنہا عندما سألته ان لجارین فإلی ایہما اہدی، آپ صلی اللہ علیہ، اور جب ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے کہ دو پڑوسی ہیں کہ میں کن کو ہدیہ کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی اقربہما منک بابا، کہ وہ جو تم سے دروازے کے لحاظ سے نزدیک ہوں اس کو کیجیے، متفق علیہ۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام لا یمنعن احدکم جارہ ان یضع خشبۃ فی جدارہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے پڑوسی کو نہ روکے کہ وہ اپنی دیوار پر لکڑی رکھے، یعنی اپنی دیوار پر لکڑی رکھنے سے اپنے پڑوسی کو تم میں سے کوئی شخص ہرگز منع نہ کرے، متفق علیہ۔ ومن کان له جار فی حائط او شریک فلا یبعه حتى یعرض علیہ، الحاکم۔ الدرس السابع عشر، 17th lesson، 17واں سبق، الالعاب الریاضیہ، جسمانی کھیل، سپورٹس۔ النص ٹیکسٹ، اصل متن، الریاضة البدنية لازمة لكل إنسان لأنها تؤدي إلى تحريك العضلات وتنشيط الدورات الدموية وتشغيل المعدة والأمعاء، جسمانی کھیل ہر شخص کے لیے ضروری ہے اس لیے کہ وہ مسلز کو حرکت دیتا ہے اور بلڈ سرکولیشن کو تیز کرتا ہے اور سٹمک یعنی پیٹ اور آنتوں کو متحرک کرتا ہے۔ فالإنسان الذي يمارس الرياضة البدنية بانتظام فيكون متزنا في سلوكه وتصرفاته العادية، اور وہ شخص جو جسمانی کھیل کھیلتا ہے، جو جسمانی کھیل معمول وہ شخص جس کا معمول جسمانی کھیل کھیلنا ہوتا ہے تو وہ اپنے سلوک میں اور روزمرہ کے کاموں میں بیلنسڈ ہو جاتا ہے، وہ انشط ممن لا يهتم بها، اور اس سے زیادہ چست ہو جاتا ہے جو اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے۔ اذ ان الطاقة المبذولة فيها تزيل الشحوم والدهون فتنقل البدن من الشوائب والسموم والامراض والسمنة، اس لیے کہ اس میں برن کی گئی انرجی چربی فیٹ کو زائل کرتی ہے اور بدن کو گندگی، زہر، بیماریوں اور موٹاپوں سے صاف کرتی ہے۔ لقد اثبتت الدراسات الطبیۃ الحدیثہ، اور حال ہی میں کی گئی میڈیکل ریسرچز نے یہ ثابت کیا ہے، ان التمشی فی الصباح الباکر فی الهواء الطلق نافع جدا، صاف ہوا میں صبح کے وقت ٹہلنا بہت فائدہ مند ہے۔ وکذلک التمشی بعد العشاء مفید جدا، اسی طریقے سے رات کے کھانے کے بعد یعنی ڈنر کے بعد ٹہلنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ وقدیما قالوا، اور پرانے لوگوں نے کہا ہے، تغدا تمدا تعشا تمشا، دوپہر کا کھانا کھایا دراز ہو گئے، رات کا کھانا کھایا ٹہلے۔ وهذا ما يدل على اہمیت القیلولہ، اور یہ قیلولہ یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر سونے کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ اما بالنسبة للالعاب الریاضیہ الحدیثہ فانها خیر وسیلۃ للنشاط البدنی للانسان، رہی بات موجودہ جسمانی کھیلوں کی تو وہ بہت اچھا ذریعہ ہیں انسان کے
انسان کے بدن کو ایکٹیو رکھنے کا، فإنها تزيل الجمود وتحافظ على التوازن الجسدی بصورت طبیعیہ، اور وہ سستی اور کاہلی کو زائل کرتا ہے اور جسمانی توازن کو برقرار رکھتا ہے فطری طور پر. فهي محمود عادة وشرعا بشرط ان تكون الممارسات الرياضية بريئة من كل معصية وهادفة الى تقوية الابدان، اور وہ عام طور پر قابل تعریف ہیں اور شرعی لحاظ سے اس شرط کے ساتھ کہ جسمانی کھیل ہر طرح کے گناہ کے کاموں سے پاک ہوں اور جن کا مقصد باڈی کو مضبوط کرنا ہو. ومن اہم الالعاب الریاضیہ کالآتی، اور اہم جسمانی کھیل یہ ہیں: لعبۃ کرۃ القدم فٹ بال، هي اشهر لعبۃ من الالعاب الاخرى، یہ دوسرے کھیلوں سے زیادہ مشہور کھیل ہے. انها ریاضۃ جماعیہ، یہ ٹیم اسپورٹ ہے، یعنی ٹیم کے ساتھ کھیلے جانے والا کھیل ہے. یلعبها فریقان یتنافسان لتسجیل الاهداف كل على الفريق الاخر، اس میں دو ٹیمیں کھیلتی ہیں جو آپس میں گول اسکور کرنے کے لیے کمپیٹ کرتی ہیں. یضم فریق کرۃ القدم 11 لاعبا، فٹ بال ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں. بالاضافۃ الى 7 لاعبین الاحتیاط، اور 7 کھلاڑی احتیاطی طور پر ہوتے ہیں. ويمكن تبديل 3 لاعبین على الاكثر اثناء المباراة، اور میچ کے دوران زیادہ سے زیادہ 3 کھلاڑیوں کو بدلا جا سکتا ہے. وتعتبر اکثر الالعاب الریاضیہ شعبیۃ فی العالم، اور دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے، اور اس کھیل کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا کھیل سمجھا جاتا ہے. کرۃ الید والی بال، هي رياضة جماعية يتبارى فيها فريقان لكل منهما 7 لاعبین 6 لاعبین وحارس المرمى. والی بال یہ ٹیم اسپورٹ ہے جس میں 2 ٹیمیں آپس میں مقابلہ کرتی ہیں، اور ہر ٹیم میں 7 کھلاڑی ہوتے ہیں جن میں سے 6 کھلاڑی اور 1 گول کیپر ہوتا ہے. یمرر اللاعبون الکرة، کھلاڑی آپس میں گیند پاس کرتے ہیں. فیما بینہم، آپس میں کھلاڑی آپس میں گیند کو پاس کرتے ہیں. لیحاولوا رمیها داخل مرمى الخصم لاحراز الهدف، تاکہ وہ بال کو اپوزٹ پارٹی کے پالے میں پھینک کر گول کر سکیں. ويتألف المباراة من شوطین مدت كل منهما 30 دقیقة، اور ہر میچ 2 راؤنڈ پر مشتمل ہوتا ہے اور ہر ایک راؤنڈ کی مدت 30 منٹ ہوتی ہے. والفريق الذي يتمكن من تسجيل اكبر عدد من الاهداف في مرمى الخصم في نهاية شوطي المباراة هو الفريق الفائز، اور وہ ٹیم جو سب سے زیادہ گول کر پاتی ہے اپوزٹ ٹیم کے پالے میں، وہی جیتنے والی ٹیم ہوتی ہے. الکرکٹ ریاضہ جماعیہ یلعبها فریقان، یہ بھی ایک ٹیم اسپورٹ ہے جس کو 2 ٹیمیں کھیلتی ہیں. فیہم 11 لاعبا لكل فریق، اور ہر ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں. تضرب فیہا کرۃ لحجم قبضۃ الید، تضرب فیہا کرۃ بحجم قبضۃ الید من قبل لاعب يدعى رامی الکرة بولر، اس میں ہاتھ کے ہتھیلے کے سائز کی ایک بال پھینکی جاتی ہے ایک کھلاڑی کے ذریعے جسے بولر کہتے ہیں. اما اللاعب الخصم الذي يدعى رجل المضرب فيحاول صد الكرة باستخدام مضرب نحیف شبیہہ بالمجزاب، رہی بات اپوزٹ ٹیم کے پلیئر کی جسے بیٹسمین کہا جاتا ہے، تو وہ بال پر مارنے کی کوشش کرتا ہے ایک مضرب سے جو دکھنے میں چپو جیسا ہوتا ہے، یعنی بیٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. یترکز الانتباہ اساسا حول علامتین تشکلان الاہداف تدعیان وکٹ، اور بنیادی طور پر اس بات پر توجہ دی جاتی ہے، اور بنیادی طور پر 2 علامتوں کے ارد گرد دھیان دیا جاتا ہے جس سے رن بنتے ہیں. تدعیان وکٹ، جسے وکٹ کہتے ہیں. وہما مجموعۃ من 3 عصی متصلۃ تسمى جذوع الکرکٹ، اور وہ 3 ملی ہوئی لکڑیوں کا مجموعہ ہے جسے اسٹمپس کہتے ہیں. یحاول رامی الکرة اصابتها، بولر اس پر مارنے کی کوشش کرتا ہے. لکی یسقط قطعتین خشبتین مثبتتین علی الجذوع، تاکہ وہ اسٹمپس پر رکھی ہوئی لکڑیوں کے ٹکڑوں کو گرا سکے. ٹینس الطاولہ، ٹینس هي احدى اکبر ریاضہ شعبیۃ من حیث عدد اللاعبین، اور یہ پلیئرز کی تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے کھیلوں میں سے ہے. وہی من احدث الریاضات الکبریٰ حالیا، اور موجودہ دور میں سب سے زیادہ یعنی لیٹسٹ گیم ہے. یتبارى فيها لاعبون في المسابقات الفردیہ او 4 لاعبان لكل فريق في المسابقات الزوجیہ، جس میں 2 پلیئرز انفرادی کمپٹیشنز میں کھیلتے ہیں اور 4 پلیئر ہوتے ہیں، یعنی 2 پلیئر ہر ٹیم میں زوجی مقابلوں میں. تضرب کرۃ التنس عند الارسال بوجه او ظهر اليد الى منطقه الخصم، اور ٹینس کی بال کو اپوزٹ پالے میں پھینکا جاتا ہے. ويتم احتساب النتیجہ النهائیہ بناء على عدد النقاط التي حصل عليها اللاعبون في المسابقه، اور آخری نتیجہ اس بنیاد پر اخذ کیا جاتا ہے کہ پلیئرز نے، اور آخری نتیجہ پلیئرز کے مقابلے میں حاصل کیے گئے پوائنٹس پر کیا جاتا ہے.
بحيث يفوز من يحقق 11 نقطة أولا، اور جو ٹیم پہلے 11 پوائنٹس بنا لیتی ہے وہ جیت جاتی ہے. تتطلب الرياضة سرعة رد الفعل لكونها رياضة سريعة، اور اس کھیل میں بہت زیادہ اسپیڈ چاہیے ہوتی ہے. ولذلك اسی لیے لأن المدارس الحكومية العصرية والمدارس الأهلية الدينية كلها مهتمة بالرياضة البدنية بما فيها الألعاب الرياضية على السواء فيما بين نشاطاتها الإضافية غير المنهجية الدراسية. اس لیے ماڈرن گورنمنٹ اسکولس اور ریلیجیس پرائیویٹ اسکولس جسمانی کھیلوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، جو جسمانی ورزش کی طرف توجہ دیتے ہیں، جس میں جسمانی کھیل ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹی کے بیچ برابر کے شریک ہیں. علما بأنها تعتبر الانسان القوي خير وانفع من الانسان الضعيف، یہ مانتے ہوئے کہ طاقتور شخص زیادہ بہتر اور زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کمزور شخص سے. الدرس الثامن عشر 18th lesson رسائل و طلبات letters and applications. خطوط اور درخواست. النص ٹیکسٹ اصل متن. کیفیت کتابت الرسالہ، خط لکھنے کا طریقہ. تتألف الرسالہ الشخصیہ من 6 عناصر، خط 6 چیزوں سے مل کر بنتا ہے. اور وہ یہ ہیں: الافضل کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا باول فی وسط الرسالہ فوق الصفحہ، کہ صفحے کے اوپر لیٹر کے بیچ میں صفحے کے شروع میں سب سے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا سب سے اچھا ہے. تاریخ نکتب اولا بجنب الصفحہ، تاریخ صفحے کے داہنی طرف لکھی جاتی ہے. تاریخ و کتابت الرسالہ، خط لکھنے کی تاریخ. والافضل تاریخ الہجری ثم المیلادی تحت ذلك، اور بہترین تاریخ ہجری تاریخ ہے، اس کے بعد میلادی تاریخ. والخطاب ثم نخاطب المرسل الیہ بقولنا، پھر ہم جس کو خط بھیج رہے ہیں اس کی جانب مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں عزیزی او اخی العزیز، اخی الکریم، ان میں سے کوئی بھی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. حبیبی، حبیبتی، صدیقی العزیز، والدی الجلیل، ولدی العزیز ونحو ذلك. والتحیہ، اس کے بعد تحیہ یعنی سلام کریں گے آپ. نحیی فیہا مرسل الیہ بالسلام حیث نکتب، جس میں ہم مرسل الیہ جس کو ہم بھیج رہے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، او تحیہ طیبہ، تحیۃ وسلاما، تحیۃ عطرۃ مبارکۃ، تحیۃ الود والاخاء، وذلك حسب التخاطب المفضل المختار لدى المرسل والمرسل الیہ، یعنی مرسل جس کو ہم خط بھیج رہے ہیں اس کے حساب سے ہمیں تحیہ کا جو مناسب لفظ ہے وہ استعمال کرنا ہے. والغرض والمراد به اصل نص الخطاب، غرض یعنی جو اصل متن ہے وہ آپ کو لکھنا ہے. والخاتمہ، اور لاسٹ میں خاتمہ. مثلا ما اطیب تمنیاتنا لکم ولاسرتکم، ہماری نیک خواہشات آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے. ما حبی و تقدیری لکم مع السلامہ والى اللقاء والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وفی الختام تقبل محبتی و اخلاصی ودمت بخیر واللہ یحفظک ویرعاک ولکم منی جزیل الشکر واسمى آیات التقدیر. اور لاسٹ میں آپ التوقیع، دستخط، توقیع المرسل من، جو بھیج رہا ہے اس کا سائن. نموذج الرسالہ، سیمپل کے لیے ایک خط دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخی العزیز، میرے پیارے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبعد، درود و سلام کے بعد. تلقینا رسالتکم، ہمیں آپ کا خط ملا. بعد انتظار طویل، لمبے انتظار کے بعد. فقرأتها بسرور وبہجۃ، میں نے اس کو بہت ہی خوشی سے پڑھا. واجیب عنها الآن من الہند التي استمتع الآن بجمال الطبیہ فيها، اور اس کا جواب میں اب ہندوستان سے دے رہا ہوں جس کی قدرتی خوبصورتی، نیچرل بیوٹی سے میں لطف اندوز ہو رہا ہوں. ومن الاماکن التي زرتها، اور وہ جگہ جہاں میں گیا ہوں. وجدت فی نفسی سرورا وارتیاحا، مجھے بہت ہی خوشی کا احساس ہوا ہے. وهذه مدینہ کالیکوٹ کیرلا مزدہرہ بالمناظر الخلابہ وبالساحل الطویل الذي يسر الناظرین فی جنوب الہند، اور یہ کالیکوٹ شہر دلچسپ مناظر سے بھرا ہوا ہے اور ایک لمبے ساحل سے جو ساؤتھ انڈیا میں ناظرین کو سرور بخشتا ہے. ومن الاماکن التي زرتها ايضا في شمال الهند هي مدینہ لکھنؤ، اور جو شہر میں نے نارتھ انڈیا میں وزٹ کیے ہیں ان میں سے ایک شہر ہے مدینہ لکھنؤ شہر. تلک المدینہ التي يجري فيها نهر گومتی في وسطها، اور اس شہر کے وسط میں درمیان میں گومتی دریا بہتا ہے. وحيثما اتجهت في هذه المدینہ، جب میں نے اس شہر کا رخ کیا. وجدت الحدائق والمنتزہات الملیئة بالاشجار في حدائقها الخضراء، تو میں نے پارک اور تفریح گاہ پائیں پیڑوں سے بھری ہوئی سرسبز باغات میں. اما الآن فإنني أعيش في مدینہ حیدرآباد دکن، اور فی الحال میں حیدرآباد شہر میں رہ رہا ہوں. تلک المدینہ التي يوجد فيها أهم معالم حضاریہ قدیمہ في ولایت تلنگانہ، اور اس شہر میں پرانی تہذیبی نشانیات موجود ہیں. فيها 4 مینار بالإضافة إلى مشاہد
طبیعیہ فی قلعہ گولکنڈہ الاثریہ و متحف سالار جنگ التاریخیہ، اس میں 4 مینار کے ساتھ ساتھ گولکنڈہ کا قلعہ، آرکیولوجیکل گولکنڈہ کا قلعہ، سالار جنگ میوزیم، تاریخی سالار جنگ میوزیم موجود ہے۔ التی یقصد الیہا السیاح من معظم انحاء المعمورہ، جہاں دنیا بھر سے ٹورسٹ اس کی جانب رخ کرتے ہیں۔ ویستمتعون بفنها المعمار الرائع، اور اس کے بہترین معماری فن سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کما یوجد فی هذه المدینہ مدینہ راموجی للافلام، اور اس شہر میں راموجی فلم سٹی بھی موجود ہے۔ وحدیقۃ للحیوانات، اور زو موجود ہے، چڑیا گھر موجود ہے۔ وکل ذلك یزید هذه المدینہ جمالا لا یوصف، اور یہ سب چیزیں اس شہر کے اندر خوبصورتی کو شہر کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیتی ہیں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ومما یجدر بالذکر ان حیدرآباد تتمتع بجامعات عصریہ حکومیہ شامخہ اہمها جامعہ الانگلیزیہ واللغات الاجنبیہ والجامعہ العثمانیہ والجامعہ مولانا آزاد الاردیہ القومیہ، اور قابل ذکر یہ ہے کہ حیدرآباد میں بڑی گورنمنٹ ماڈرن یونیورسٹی بھی ہیں، جن میں سے افلو یعنی انگلش اینڈ فورن لینگویج یونیورسٹی، عثمانیہ یونیورسٹی اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹیز ہیں۔ والفی ختام تقبل خالص حبی و تقدیری، اور اختتام میں ہمارے خالص محبت و تقدیر کو قبول فرمائیں، یعنی آپ کا پیارا اخوک ماجد۔ اما الطلب فإنه يتألف كما سبق ونموذجه كالآتی، رہی بات اپلیکیشن کی تو وہ بھی جیسے پیچھے خط گزرا ہے اسی طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے، اور اس کا نمونہ یہاں پر دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معالی مدیر جامعہ الملک سعود الریاض المملکہ العربیہ السعودیہ، ملک سعود یونیورسٹی کے عالی جناب ملک سعود یونیورسٹی کے چانسلر، تحیہ طیبہ و بعد، درود و سلام کے بعد، اتقدم بطلبی هذا الى سعادتکم، میں آپ کے حضور میں درخواست پیش کرتا ہوں، واحیطکم علما باننی حاصل على درجۃ الدکتوراه في تخصص الترجمہ من الجامعہ اللغة الانگلیزیہ واللغات الاجنبیہ في حیدرآباد الہند، اور آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے افلو یونیورسٹی سے، افلو حیدرآباد انڈیا سے ٹرانسلیشن اسپیشلائزیشن میں پی ایچ ڈی حاصل کی ہے۔ واحدى بخبرہ لا تقل عن 4 سنوات في مجال الترجمہ من العربیہ الانگلیزیہ وبالعکس، اور مجھے تقریباً 4 سال کا تجربہ ہے ٹرانسلیشن کے فیلڈ میں، عربی سے انگلش اور انگلش سے عربی۔ وسیرہ الذاتیہ مرفقۃً، اور میرا سی وی میں یہاں پر اٹیچ کر رہا ہوں۔ اننی راغب فی العمل لدیکم استاذا مساعدا فی الکلیہ اللغات والترجمہ، اور میں آپ کے پاس کام کرنے کا خواہش مند ہوں لینگویجز اینڈ ٹرانسلیشن فیکلٹی میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر۔ ارجو من سعادتکم التکرم بالنظر فی ذلک، اور میں آپ کی عنایت چاہتا ہوں اس حوالے سے، والمرافقہ علی التعاقد معکم، اور آپ اس پر منظوری دے دیں، مع جزیل شکر لکم، این نوازش ہوگی، وتقبلوا بقبول فائق الاحترام والتقدیر۔ مقدم الطلب، اپلیکیشن پیش کرنے والا ماجد محمد۔ الدرس التاسع عشر، 19th lesson، فکاہہ، ہیومر، مزاح۔ الفکاہہ عبارۃ عن المزاح، فکاہ کا مطلب مزاح یعنی ہنسی مذاق، ہیومر ہے۔ انہا حاجۃ بشریہ، یہ انسانی ضرورت ہے۔ للترویح عن ساعات العمل وطول التفکیر والدراسہ، گھنٹوں کام کرنے، لمبے عرصے تک سوچنے اور پڑھائی کرنے کے بعد ذہن کو فریش کرنے کے لیے۔ فالانسان یحبون المزاح، اور لوگ مزاح پسند کرتے ہیں۔ ویطربون للفکاہہ، اور فکاہا میں خوشی یا غم سے جھومتے ہیں۔ وللفکاہہ انواع، اور فکاہا کی کچھ قسمیں ہیں۔ اصغرها نکتہ، ان میں سے سب سے چھوٹی قسم اس کی ہے نکتہ، من حیث الحجم، سائز کے لحاظ سے۔ ثم نادرہ ذات حکایت قصیرۃ بین الجد والحزل، اس کے بعد نادرہ ہے جو سیریسنس اور ہیومر کے بیچ ایک چھوٹی کہانی ہوتی ہے۔ یستخدمها العوام والخواص والمحرجون لادخال السرور والبہجہ فی النفوس واضحاک الناس مع فتح باب للتفکیر واتخاذ دروس وعبر، جس کا استعمال عوام اور خواص لوگ کرتے ہیں اور کمیڈینز کرتے ہیں دلوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، سوچ کے دروازوں کو کھولنے کے ساتھ، اور درس اور عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ اشہرها نکت جحا و نوادرہ، ان میں سے سب سے زیادہ مشہور جحا کے مزاحیہ قصے ہیں۔ ونوادر کتاب البخلاء لمؤلفہ الجاحظ باللغة العربیہ، اور عربی زبان میں جاحظ کی کتاب بخلاء کے نوادر ہیں۔ کما توجد فی الہندی باللغات العدیدہ نوادر بیربل و شیخ چلی و ملا نصیر الدین، جیسے کہ ہندوستان کی مختلف زبانوں میں بیربل، شیخ چلی اور ملا نصیر الدین کی کہانیاں پائی جاتی ہیں۔ وإلیکم بعض النکت علی سبیل المثال، اور آپ کے سامنے کچھ نکت پیش کی جا رہی ہیں مثال کے طور پر۔ کان جحا یمر مع صدیق لہ، جحا اپنے دوست کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ فرآ منارۃ مرتفعۃ، تو اسے ایک اونچا مینار نظر آیا۔ ولم یکن صدیقہ قد رآ ایۃ منارۃ من قبل، اور اس کے دوست نے ایسا مینار پہلے نہیں دیکھا تھا۔ فقال،
اور کہا کیف یبنون ہادی، ان لوگوں نے اسے کیسے بنایا؟ فقال جوہا، تو جوہا نے کہا ہذہ بئر مقلوبۃ، کہ یہ الٹا کنواں ہے. ذات یوم جلس ثلاثۃ اولاد یتفاخرون بآبائہم، ایک روز 3 لڑکے بیٹھے ہوئے اپنے آبا و اجداد پر فخر کر رہے تھے. فقال الاول، تو پہلے نے کہا ان ابی سریع للغایہ، میرے والد بہت زیادہ تیز ہیں. انہ یرمی السہم من النبل ویبدأ فی الجری حتی یصل الی الہدف قبل السہم، کہ میرے والد تیر پھینکتے ہیں اور دوڑنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ منزل پر پہنچ جاتے ہیں تیر سے پہلے، یعنی تیر کے پہنچنے سے پہلے وہ جہاں پر تیر کو پہنچنا تھا وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. رد الولد الثانی قائلا، دوسرے لڑکے نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا ان ابی سریع من، کہ میرے والد ان سے زیادہ تیز ہیں. وهو یطلق الرصاص من مسدسه، کہ وہ اپنی بندوق سے گولی چلاتے ہیں. ویبدأ فی الجر، اور دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. حتی یصل الی الہدف قبل الرصاص التي اطلقها، اور گولی کے ہدف تک پہنچنے سے پہلے وہ جہاں گولی کو پہنچنا تھا وہاں پہنچ جاتے ہیں. قال الولد الثالث، تیسرے لڑکے نے کہا ان اسرع من ابویکما، ابی اسرع من ابویکما، کہ میرے والد تم دونوں کے والد سے زیادہ تیز ہیں. فهو دائما يعود الى البيت، کہ وہ ہمیشہ گھر لوٹتے ہیں. فی الساعة الرابعة، 4 بجے. بالرغم من ان عمله ينتهي في الخامسة، اس کے باوجود کہ ان کا کام 5 بجے ختم ہوتا ہے، کہ کام 5 بجے ختم ہوتا ہے لیکن وہ اتنے تیز ہیں کہ 4 بجے ہی گھر آ جاتے ہیں. اشترى جحا باذنجانة ووضعها في صندوق مقفل، کہ جوہا نے ایک بینگن خریدا اور اس کو ایک لاکڈ باکس میں رکھ دیا، یعنی تالا لگے ہوئے صندوق میں رکھ دیا. سألت زوجته، جوہا کی بیوی نے اس سے پوچھا این الباذنجان یا ترا، کہ باذنجان یعنی بینگن کہاں ہیں؟ اجاب جوہا، جوہا نے جواب دیا انی وضعتها فی صندوق مقفل خوفا من اللصوص، کہ میں نے چور کے ڈر سے بینگن کو بند صندوق میں رکھ دیا ہے. الزوجہ، بیوی، یا سلام هل يسرق اللصوص باذنجانتك الرخيصة، کیا چور تمہارا اس سستا سا بینگن چرائیں گے؟ جوہا نے کہا بلا ہاں. ویا للعجب انت لا تعرفین ان اللصوص في هذه الدنيا، اس میں حیرانی والی کیا بات ہے کہ تم چوروں کو نہیں جانتی. یسرقون کل شیء، کہ اس دنیا میں وہ سب چیز چرا لیتے ہیں. حتی لو کان ارخص شیء من ذلك، چاہے وہ اس سے بھی سستی چیز کیوں نہ ہو. الزوجہ، بیوی نے کہا لا والله الباذنجان رخيص جدا في السوق وجاری هذا اسمه منصور يزرع الباذنجان ويوزع عند الحصاد مجانا بين جيرانه. بیوی نے کہا نہیں باخدا بینگن تو بہت ہی زیادہ سستا ہے بازار میں، اور ہمارا پڑوسی ہے جس کا نام منصور ہے، یہ بینگن کی کھیتی کرتا ہے اور کٹائی کے وقت پڑوسیوں کو مفت میں تقسیم کرتا ہے. جوہا نے کہا اخبرینی عزیزتی عندما یوزع لکی آخذ منه کثیرا من الباذنجان لمدت شهور بالمجان، مجھے بتاؤ جان من کہ وہ کب بانٹتا ہے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ بینگن لے آؤں مہینوں کی مدت کے لیے فری میں. قالت الزوجہ، بیوی نے کہا معاذ اللہ ان تکون من المتسولین والطفیلیین، انت رجل قوی وسلیم یا حبیبی وللہ الحمد. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں سوال کرنے والوں میں سے نہ بنوائے. معاذ اللہ کہ تم سوال کرنے والوں اور دوسرے کے سہارے پر چلنے والے بنو. انت رجل قوی وسلیم، تم طاقتور اور صحیح سلامت ہو، یعنی کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سوال کرنے والا اور دوسرے کے سہارے پر رہنے والا نہ بنائے. تم تو ہٹے کٹے اور صحت مند ہو. الحمدللہ. توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو. ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہی کافی ہے. فاجتہد فی کسب الحلال من الرزق، اور حلال رزق حاصل کرنے میں محنت کرو. ولا تنس حدیث نبی الرحمہ والخیر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مت بھولو. الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ دینے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. الدرس العشرون، 20واں سبق. جحا والحمار الناقص، جحا اور گم شدہ گدھا. النص، ٹیکسٹ، اصل متن. کان من عادت اہل بلدت جحا، جحا کے قصبے والوں کی عادت تھی ان یتناوبوا فی الذهاب من بلدتهم الى البلدۃ المجاورہ، کہ وہ اپنے قصبے سے پاس کے قصبوں میں جایا کرتے تھے. والتی تبعد عن بلدتهم بضعة کلومیٹرات، جو ان کے قصبے سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. لطحن القمح کل اسبوع، ہر ہفتے گیہوں پسوانے کے لیے. وفی یوم جاءت نوبت جحا، اور ایک روز جحا کا نمبر آیا. وقد جمع اہالی البلدہ 9 حمیر محملة بالقمح، اور قصبے والوں نے 9 گدھے جمع کیے گیہوں سے لدے ہوئے. واقترب عمدۃ البلدہ من جحا، جحا کے پاس گاؤں کا ہیڈ آیا، قصبے کا ہیڈ آیا. وقال، اور کہا الیک یا جحا 9 حمیر ایاک ان تنقد ای واحد منها فی الطریق. جحا، یہ 9 گدھے تمہارے حوالے ہیں، ان میں سے راستے میں کوئی بھی کھونا نہیں چاہیے. قال جحا، جحا نے کہا اطمئن، آپ اطمینان رکھیے. سأذهب واعود بسرعة بالدقیق المطحون، میں جاؤں گا اور فوراً اور جلد ہی پیسے ہوئے آٹے کے ساتھ لوٹ آؤں گا. لنصنع الفطائر والخبز، جس سے ہم فطائر اور روٹیاں بنائیں گے. ثم ودعه اہل البلدہ وسار جحا بالحمیر بعد ان رکب احدها، پھر قصبے والوں نے جحا کو الوداع کیا. جحا گدھوں کے ساتھ
چل دیا ایک پر سوار ہونے کے بعد، یعنی جوہا ایک گدھے پر سوار ہو کر چل دیا. وفی الطریق خطر ببالہ ان یعد الحمیر، اور راستے میں اسے گدھوں کو گننے کا خیال آیا. وعدھا 8 فقط، اور اس نے انہیں 8 گنا، یعنی اس نے انہیں 8 پایا. فانزعج، تو وہ پریشان ہوا. واعتقد ان حمارا ضاع، اور اس نے یہ گمان کیا کہ ایک گدھا کھو گیا ہے. وخاف من اہل البلدہ، اور قصبے والوں سے اسے خوف معلوم ہوا. نزل جحا عن حمارہ واوقف الحمیر، جحا اپنے گدھے سے اترا اور دوسرے گدھوں کو روکا. واخذ ينظر هنا وهناك، یہاں وہاں دیکھنے لگا. وخلف الاشجار، اور پیڑ کے پیچھے. ثم عاد وعدها مرة ثانية، پھر لوٹا اور ان کو دوبارہ گنا. فوجدها 9 بالتمام والکمال، اور انہیں پورا کا پورا 9 پایا. فقال، تو کہا سبحان اللہ لقد اخطأت الحساب في المرة الأولى، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پہلی بار حساب میں غلطی کر دی تھی. یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ 9 پورے ہو گئے ہیں. پہلی باری میں جب میں نے گنا تھا تو اس میں حساب میں غلطی ہو گئی تھی. رکب جحا حمارہ، جحا اپنے گدھے پر سوار ہوا. ومشى، اور چلا. وبعد قلیل، اور تھوڑی دیر بعد. فإنه ارتبك، تو وہ کنفیوز ہوا. وفکر ان یعد الحمیر مرة اخرى، اور اس نے گدھوں کو دوبارہ گننے کے بارے میں سوچا. فاذا بها 8 حمیر فقط، اور اس نے انہیں 8 پایا. فقال في نفسه مندهشا، تو اس نے دل ہی میں پریشان ہو کر کہا. ما هذه اللعبة السخيفة التي يلعبها معي هذا الحمار الطائع، یہ کیسا بیہودہ کھیل ہے جو میرے ساتھ یہ گم شدہ گدھا کھیل رہا ہے. نزل جحا عن حماره مرة اخرى، جحا اپنے گدھے سے دوبارہ اترا. واخذ يعدها من جدید فوجدها 9، وہ دوبارہ گننے لگا اور اس نے انہیں 9 پایا. جن جنونه وفکر في ان يكون هناك من يداعبه ويتلاعب به، وہ پاگل ہو گیا اور اس نے یہ سوچا کہ وہاں کوئی ہے جو اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کھیل رہا ہے. فجلس على الارض، تو وہ زمین پر بیٹھ گیا. وينظر الى الحمیر قائلا، اور گدھوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھنے لگا. سأرى الآن كيف يختفي الحمار، اب دیکھتا ہوں کہ گدھا کیسے چھپتا ہے. وبعد قلیل رکب حمارہ وساق الحمیر امامہ، کچھ دیر کے بعد جحا اپنے گدھے پر سوار ہوا اور گدھوں کو اپنے سامنے ہانکا. وفی الطریق اخذ یعد الحمیر فوجدها 8، اور راستے میں گدھوں کو گننے لگا تو اس نے انہیں 8 پایا. فتوقف عن السیر، تو وہ رک گیا. واذا برجل عجوز يقبل على جحا، تو اسے ایک بوڑھا شخص ملا. سأل الرجل عن حال جحا وما سبب حیرته، تو اس شخص نے جحا کی حالت اور اس کے حیران ہونے کی وجہ معلوم کی. قال جحا نے کہا الا یکفینی الناس، کیا لوگ میرے لیے کافی نہیں ہیں. حتی الحمیر ترید ان تبعث بی، کہ گدھے بھی مجھ سے مذاق کرنے لگے ہیں. ثم نزل من فوق حماره، پھر گدھے سے اترا. قال الرجل، اس شخص نے کہا وما شأن الحمیر بک انها لا تفهم شيء، کہ اس سے گدھوں کا کیا لینا دینا، وہ تو کچھ نہیں سمجھتے. قال جحا نے کہا کیف وهناك حمار يختفي ويظهر، کیسے پھر وہ گدھا چھپ جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے. علم الرجل بما حدث لجحا، اس شخص کو معلوم ہو گیا جو جحا کے ساتھ ہوا. فضحک، تو وہ ہنسا. وقال، اور کہا لقد عددت الحمیر، میں نے گدھوں کو گنا. فهي 9 بالتمام والکمال، کہ وہ پورے کے پورے 9 تھے. علم الرجل بما حدث لجحا، اس شخص کو معلوم ہو گیا جو گدھے کے ساتھ ہوا. فضحک، تو وہ ہنسا. وقال، اور کہا لقد عددت الحمیر، میں نے گدھوں کو گن لیا ہے. فهي 9 بالتمام والکمال، وہ پورے 9 ہیں. هيا اركب حمارك وتوکل على اللہ، چلو اپنے گدھے پر بیٹھ جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو. ولا تدع الوهم يسيطر عليك، اور وہم مت پالو. رکب جحا حمارہ، جحا اپنے گدھے پر سوار ہوا. وسار قلیلا، اور تھوڑی دیر چلا. ثم قام وعدها، پھر رکا اور گدھوں کو گنا. فوجدها 8، اور 8 پائے. فصرخ مستغیثا بالرجل العجوز، اور بوڑھے شخص سے مدد مانگتے ہوئے چلایا. وقال وكان لا يزال قريبا منه بحيث سمع صوته، اور وہ نزدیک ہی تھا اور اس نے اس کی آواز سنی. فجاء الرجل وسأل جحا، وہ شخص آیا اور اس نے جحا سے پوچھا ماذا جرى، کیا ہوا. قال جحا نے کہا وهو يبكي، روتے ہوئے. انظر انها ما زالت 8، دیکھو یہ ابھی بھی 8 ہیں. ولست واہما، مجھے کوئی وہم نہیں ہے. ضحك الرجل، آدمی ہنسا. وقال، اور کہا انك لم تعد الحمار الذي انت راكبه، کہ تم نے وہ گدھا تو گنا ہی نہیں جس پر تم سوار ہو. وهذا هو السبب الارتباك في العد، اور یہ گنتی میں گڑبڑی کی وجہ ہے. وهو انك تعد الحمیر بغیر حمارک، کہ تم نے اپنے گدھے کے علاوہ تمام گدھے گنے. فتكون 8، تو وہ 8 ہو گئے. فاذا نزلت وعدت العد وجدتها 9، اگر تم اترو گے اور گنو گے تو تم ان کو 9 پاؤ گے. ضرب جحا بيده على جنبه بشدة، جحا نے اپنا سر پیٹا. ونزل عن حماره واخذ يقبل الرجل شاكرا له وهو في سعادة بالغة، اور اس شخص کا شکریہ ادا کیا. ثم ودعه الرجل العجوز وركب جحا حماره وساق امامه قافلة الحمیر، پھر اس بوڑھے شخص نے جحا کو الوداع کیا. جحا اپنے گدھے پر سوار ہوا اور گدھوں کا قافلہ اس کے سامنے چل دیا. عاد جحا الى بلدته بعد ان طحن القمح واصبح دقيقا، جحا اپنے قصبے میں لوٹا گیہوں کو پسوانے کے بعد. وقد استقبله اهل بلدته ورحبوه به ترحيبا، اور قصبے والوں نے اس کا گرمجوشی کے ساتھ استقبال کیا. وسأله عمدة البلدة عن صعوبة واجبها في الطريق، اور راستے میں پیش آنے والی پریشانیوں کے بارے میں قصبے کے ہیڈ نے اس سے پوچھا. فقال جحا، تو جحا نے کہا ما اکثر صعوبات البشریہ التي تأتي من احتجاب الحقیقة عن العقل بحجاب الغفلة، لقد كدت
اخسر حمارا بسببها، کہ انسانی پریشانی اور سب سے بڑی انسان کی پریشانی جو آتی ہے وہ عقل پر غفلت کا پردہ پڑ جانے کی وجہ سے آتی ہے، اور میں تو اپنا ایک گدھا کھو ہی دیتا، اور جس کی وجہ سے میں اپنا ایک گدھا کھو ہی دیتا۔